چلیے سبھی ساتھی اللہ رب العزت کی جانب متوجہ ہو جائیں قلبی طور سے اور اللہ سے خوب مانگ کر بیٹھیں، خوب اچھی اچھی نیتیں لے کر بیٹھیں، اللہ کی رضا کی نیت سے بیٹھیں، اللہ کو پانے کی نیت سے بیٹھیں، قبلہ رخ ہو کر باوضو ہو کر اتحیات کی حالت میں بیٹھیں، اچھے سے سر ڈھانک کر اور اپنے گناہ پر بہت ہی نادم ہو کر استغفار کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ہی عظمت کے ساتھ بہت ہی محبت کے ساتھ پیارا سا درود پڑھیں ساتھیوں۔ چلیے استغفار کر لیجیے اور درود شریف پڑھ لیجیے۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دیکھیں الحمدللہ ساتھیو، جیسے کہ آپ سبھی جانتا ہیں کہ آج رجب کی 6 تاریخ ہے الحمدللہ رب العالمین، لیکن بس اللہ آپی کی آپ کی آواز مصلحت۔ بہت دھیمی۔ جی ساتھیو، تو جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ رجب کا مہینہ ہے اور آج الحمدللہ رجب کی 6 تاریخ ہو چکی ہے، لیکن تھوڑا سا ہم لیٹ ہو چکے آپ کو بتانے کے لیے۔ رجب کے جو فضائل ہیں الحمدللہ، جو برکات ہیں، جو انوارات ہیں، تو چلیں اللہ کے مصلحت، اللہ کی مرضی ہے ساتھیوں۔ اللہ تعالیٰ جو سنوانا چاہتے ہیں وہی سنواتے ہیں۔ خیر اللہ تعالیٰ نے آج چاہا ہے کہ آپ سب سنیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور آج سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ تیاریاں شروع کر دیں رمضان کی، ہے نا۔ چلیے پھر بتاتے ہیں۔ دیکھیے ماہ رجب ہے، ہاں رجب کا مہینہ ہے، پھر کیا آئے گا؟ شعبان آئے گا، پھر رمضان آئے گا۔ تو رجب کیا ہے؟ رجب بیج ڈالنے کا مہینہ ہے، شعبان پھل آنے کا مہینہ ہے، اور رمضان کیا ہے ساتھیوں؟ رمضان پھل کاٹنے کا مہینہ ہے الحمدللہ۔ تو دیکھیں حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ ساتھیوں، ہاں یعنی اتنے سارے مہینے آتے ہیں، ہاں کہا کسی کو بھی کہ یہ اللہ کا مہینہ، یہ اللہ کا مہینہ نہیں نا، ہاں کون سا اللہ کا مہینہ ہے ساتھیوں؟ رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ کو رجب اتنا زیادہ محبوب ہے کہ اللہ نے کہہ دیا کہ وہ میرا مہینہ ہے۔ اور اللہ نے پھر کیا کیا ساتھیوں؟ اس اپنے مہینے میں اپنے محبوب سے ملاقات کی تھی، یعنی رجب میں اللہ تعالیٰ ہاں کیا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے ملاقات کی تھی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی تھی ساتھیوں الحمدللہ۔ اور کیا ہوا تھا کہ ساری کائنات کا نظام اللہ نے روک دیا تھا معراج کی رات کو۔ تو یعنی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ نے کیا سوچا ہوگا، کیا چاہا ہوگا، ہاں کیا اللہ تعالیٰ کو پتا ہوگا الحمدللہ ساتھیوں کہ اللہ تعالیٰ نے رجب کا مہینہ ہی چنا معراج کے لیے اللہ کے نبی کا۔ ہاں حالانکہ اور مہینے بھی بابرکت ہیں، شعبان ہے، رمضان ہے، اور بھی ہیں الحمدللہ، لیکن کیوں رجب؟ کیونکہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کو بہت محبوب ہے ساتھیوں۔ ہاں تو بس پھر کیا بتایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ ساتھیوں بتائیے جو رجب ہے، اب دیکھیں اللہ کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے، تو اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس کو میرا بننا ہے نا تو رجب میں بن جائے، ہاں یعنی رجب سے ہی کیا کریں؟ رجب سے ہی رمضان کی تیاری شروع کریں اور رجب سے ہاں میرا بن جائیں، یعنی ایسے اعمال کریں، ہاں ایسے گناہوں کو چھوڑ دیں، ایسی عبادات کریں، ایسی اخلاقیات، ایسے سب کچھ، یعنی جتنی بھی برائیاں ہیں ساتھیوں ہم میں اور جتنی بھی اچھائیاں ہم نہیں کرتے وہ کرنا سٹارٹ کر دیں اور گناہوں کو چھوڑ دیں ہم اپنے اندر دیکھیں ساتھیوں، ٹھیک ہے۔ ہم بلکہ یہ آپ کا سبق رہے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے سب نے انشاءاللہ تعالیٰ، آپ سب نے انشاءاللہ ایک لسٹ تیار کرنی ہے ساتھیوں، ٹھیک ہے، اور اس میں آپ سب نے اپنی اپنی جو اپنے اندر برائیاں ہیں الحمدللہ اللہ کا دیکھ کے احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری برائیاں ایک دوسرے سے چھپا رکھی ہے ساتھیوں، نہیں تو ہم کیا ہوتا کہ منہ دکھانے کے لائق نہ ہوتے ایک دوسرے کو نا، ہاں تو الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے ساتھیوں یہ بھی، لیکن ہمیں تو خود کو پتہ ہے نا کہ ہم کتنے گنہگار ہیں، کتنے پانی میں ہیں، تو پھر اسی لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ایک لسٹ تیار کرنی ہے، اور کیا کرنا ہے؟ پھر اپنے گناہوں کو، اپنی برائی کو اس میں لکھنا ہے اور پھر ان کو چھوڑنے کی کوشش کرنا ہے انشاءاللہ۔ بلکہ سب سے پہلے آپ یہی کیجئے گا، اور الحمدللہ جب آپ کی چھوٹنے لگ جائیں برائیاں، پھر انشاءاللہ آپ نے نیکیاں لکھنی ہے کہ کون سی نیکیاں میں نہیں کرتی ہوں، ان نیکیوں کو کرنا سٹارٹ کرنا ہے ساتھیوں، ٹھیک ہے۔ یہی ہماری رمضان کی تیاری ہوتی ہے ساتھیوں، ٹھیک ہے۔ بلکہ سب سے بڑی بات یہاں پر یہ چیز ہے ساتھیوں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں چن لے، اللہ ہمیں دیکھیے اب رجب میں اللہ نے معراج چنا، اللہ کے نبی کی ملاقات چنی، تو مطلب اتنی بابرکت چیزیں اس مہینے میں ہوئی، تو اگر ہم نیکیوں کو اختیار کریں گے، سب سے پہلے گناہوں کو چھوڑیں گے، وہ چیزیں کرنا بند کریں گے جو اللہ کو ناراض کرتی ہیں، اللہ کو بندے سے دور کرتی ہیں ساتھیوں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا وصل عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قربت عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا محبوب بنا لیں گے، اور
ہاں اللہ تو ہے ہمارے محبوب الحمدللہ، ہم بھی اللہ کے محبوب بن جائے ساتھیوں، ایسے کام کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چن لے اور ایسا چنے کہ کبھی زندگی میں ہم سے روٹھے نہیں، دور نہیں ہو، ناراض نہیں ہو انشاءاللہ تعالیٰ ساتھیوں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں پھر کیا بتایا جاتا ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ شعبان جو ہے وہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے، سبحان اللہ العظیم ساتھیوں، کتنی اچھی بات ہے نا، ہاں کہ شعبان اللہ کے نبی کا مہینہ ہے، وہ بھی دیکھیے کوئی کم مہینہ نہیں ہے الحمدللہ، اللہ کے نبی، ہاں ہمارے نبی، ہاں ان کا مہینہ ہے، اور رمضان کیا بتا دیا ساتھیوں، رمضان میری امت کا یعنی ہمارا مہینہ ہے، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ کے انوار اور برکات سے واقف تھے، یعنی رجب کے مہینے میں انوار کی بارش ہوتی ہے گویا کہ، اور برکات کی بھی بارش ہوتی ہے ساتھ الحمدللہ، تو اس سے اللہ کے نبی واقف تھے، اللہ کے نبی کو پتا تھا، اسی لیے رمضان کے 2 ماہ پہلے، 2 مہینے پہلے سے رجب سے یعنی رمضان کو اللہ سے مانگا کرتے تھے ساتھیوں، کس دعا کے ذریعے، کیسے مانگا کرتے تھے، جیسے اللہ کے نبی مانگا کرتے تھے ویسے ہی ہم نے مانگنا ہے انشاءاللہ ساتھیوں، کیونکہ دیکھیں ہم کس کی امت میں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو جو وہ طرز عمل کر کے گئے ہیں اور کرنے کے لیے انہوں نے کہا ہے تو ہم نے وہی کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ بلکہ جو میں دعا آپ کو بتاؤں گی، جتنی بھی مرتبہ آپ پڑھیں گے نا ساتھیوں، اتنی ہی مرتبہ آپ کو سنت زندہ کرنے کا اجر ملتا رہے گا، اور ایک بار پڑھیں گے تو آپ کو 100 شہیدوں کا اجر ملے گا انشاءاللہ تعالی ساتھیوں، کیوں؟ کیونکہ آپ ایک سنت کر رہے ہیں، ایک بار دعا پڑھی ایک سنت کی، اور ایک سنت کی تو آپ کو 100 شہیدوں کے برابر اجر مل رہا ہے، سبحان اللہ ساتھیوں۔ تو وہ دعا کون سی ہے، اللہ کے نبی کون سی دعا پڑھتے تھے، بلکہ یہ دعا ایک بار نہیں پڑھنی صرف کہ ایک بار پڑھ لی کافی ہو گیا، نہیں، یہ ہم نے پڑھتے ہی رہنا ہے انشاءاللہ رمضان تک۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ برکت عطا فرما ہمارے لیے رجب اور شعبان میں، اور ہمیں پہنچا دے رمضان تک، ٹھیک ہے الحمدللہ ساتھیوں۔ بہت ہی پیاری دعا ہے، اللہ کے نبی یعنی زندگی مانگ رہے ہیں، برکت مانگ رہے ہیں رجب اور شعبان میں، اور کیا کہہ رہے ہیں اللہ سے کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے ساتھیوں، کیونکہ رمضان ایسا مہینہ ہے پورے سال میں اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں ساتھیوں، پورے سال رمضان کا اللہ انتظار کرتے ہیں، عید کے اگلے دن سے ہی اللہ تعالیٰ رمضان کا انتظار کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں ساتھیوں، کیوں کرتے ہیں؟ بہت سارے راز چھپے ہوئے ہیں الحمدللہ، وہ راز آپ پہ انشاءاللہ رمضان میں کھلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن تھوڑا سا میں بتا دیتی ہوں آپ کو تاکہ ایکسائٹمنٹ ہو انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں سب سے پہلی بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں انتظار کرتے ہیں رمضان کا، کیونکہ اللہ کے بچھڑے بندے اللہ سے مل جاتے ہیں ساتھیوں، اس وجہ سے۔ اب دیکھیں ماں کا بچھڑا، جی ماں کا بچھڑا ماں سے مل جائے نا ساتھیوں الحمدللہ، تو ماں پھولا نہیں سماتی، یا اس کا بچہ باہر کنٹری میں جاب کرنے گیا ہو اور وہ 2-3 سال بعد آ رہا ہو، تو وہ کیسی کیسی تیاری کرے گی، کیا کیا کرے گی ساتھیوں الحمدللہ، کہ آج میرا بچہ آ رہا ہے جو مجھ سے 3 سال پہلے بچھڑ گیا تھا، مجھ سے دور ہو گیا تھا، تو وہ پھولا نہیں سمائے گی، وہ سب کچھ کرے گی اس کے لیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ رمضان میں اتنا کچھ کرتے ہیں ساتھیوں، اتنا کچھ کرتے ہیں کہ ہر روز کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جنت کو سجاتے ہیں ساتھی الحمدللہ، حالانکہ جنت جنت ہے، وہ سجی ہوئی چیز ہے، لیکن پھر سے سجایا جاتا ہے کس کے لیے؟ روزے داروں کے لیے، اللہ کے بچھڑے بندوں کے لیے ساتھیوں۔ اللہ تعالیٰ اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ اللہ کے بچھڑے بندے اس سے مل جائیں گے، کیوں؟ شرابی شراب چھوڑ دیتے ہیں، زانی زنا چھوڑ دیتے ہیں، بے نمازی نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں، جو قرآن کو کھول کے دیکھتے ہیں وہ قرآن پڑھنے لگ جاتے ہیں الحمدللہ ساتھیوں۔ تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رمضان کا اسی لیے انتظار کرتے ہیں۔ اور اگر ساتھیوں کوئی بندہ یا کوئی بندی اللہ کی رجب اور شعبان سے ہی رمضان کی تیاری کر رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہوں گے کہ میں تو اپنے بندوں کا انتظار کرتا ہی ہوں، یہ تو میری بندی یہ بھی انتظار کر رہی ہے تاکہ یہ میری بن جائے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ساتھیوں اللہ کو کیسے محبت آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو بس دیکھیے اللہ کا احسان ہے ساتھیوں، پہلی بات تو یہی ہے کہ اللہ کا اتنا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں سنوا رہا ہے، بس ہمیں کلاسز کی توفیق دے رکھی ہے، اس سے بڑی آج کے دور میں ہمیں کچھ بھی توفیق مل جانا سب سے بڑی توفیق یہی ہے ساتھی۔ اس کے بعد الحمدللہ ہم عمل بھی کر رہے ہیں، پھر بہت ہی بہترین، اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے ساتھیوں، تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہا کریں ساتھی، اسی لیے ہمارے علم میں اضافہ ہوتا رہے گا، کیونکہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور پھر وہی ہے، شکر کرتے رہیں گے تو نعمتوں میں اضافہ ہوتا رہے گا، تو اس والی نعمت میں جتنا اضافہ ہونا ساتھیوں اتنا ہی کم ہے۔ تو دیکھیں اب
ماہ رجب میں ماہ رمضان کی تیاری، اور رمضان جو ہے ساتھیوں سال میں ایک ہی مرتبہ آتا ہے، ایک ہی بار آتا ہے۔ سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رمضان کی قدر اور اہمیت بتلائی الحمدللہ۔ تو اگر ہم ہمیں قدر بتائی نا، رمضان کیسا زبردست مہینہ ہے، اس کی قدر کریں، ہاں تو پھر اگر ہم قدر کریں گے ساتھیوں تو قدر دانوں کو ضرور ملتا ہے، یعنی جو قدر کرے گا اس کو ضرور ملے گا، اور نا قدروں سے چھین لیا جاتا ہے، نا قدروں کو نہیں ملتا ساتھیوں۔ عید کی دیکھیں تیاری ہر کوئی کرتا ہے، کپڑوں کی، زیوروں کی، سوئیوں کی، لیکن بے شک رمضان میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، مگر عید سے پہلے رمضان کی تیاری کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اور اسی کی تیاری ہمیں رجب سے کرنی ہوگی ساتھیوں، ابھی سے انشاءاللہ، آج سے ہی۔ اور رمضان مبارک کی تیاریاں کرنے پر قدردانوں میں ہم شمار ہوں گے، یعنی اللہ دیکھیں گے کہ ہاں میری بندی رجب سے ہی تیاری کر رہی ہے، تو ہم قدردان ہوں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر کیا ہوگا ساتھیوں، ہمیں نواز دیا جائے گا، جو اللہ تعالیٰ رمضان میں نوازنا چاہتے ہیں نا، یعنی رحمت ہے، آگ سے خلاصی ہے، اللہ کا مل جانا ہے، آگ اور پتہ نہیں کتنا کچھ ہے الحمدللہ، وہ سب کچھ ہمیں مل جائے گا ساتھیوں۔ رمضان المبارک کی پہلی رات سے ہی پھر کیا ہوگا، جو انوار یعنی جو نور ہوں گے، جو برکات یعنی برکت ہوں گی بہت ساری، اور انعامات یعنی بہت سارے انعام ہوں گے ہم پر نازل ہوں گے ساتھیوں، اور ہمیں حاصل ہوتے چلے جائیں گے۔ تو یہ دکھے گا ساتھیوں ہمیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں سے پاک اور معصوم اور اللہ کے حبیب ہونے کے باوجود 2 ماہ پہلے یعنی رجب سے تیاری کی، اور اللہ سے رمضان المبارک کو مانگا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو بھی رمضان آنے سے پہلے تیاری کروائی، اور فضائل بتا کر اعمال پر آمادہ کیا، کہ ایسے ایسے فضائل ہیں، اتنے انوارات ہیں، اتنے برکات ہیں، اتنا سب کچھ ہے، تو پھر ان کو فضائل بتا کر اعمال کرنے پر آمادہ کیا۔ تو ہمیں کس قدر تیاری کرنی چاہیے ساتھیوں، یعنی یہ جب اللہ کے نبی معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں الحمدللہ، صحابہ کرام ان کی صحبت میں رہتے ہیں۔ صحابہ کیا ہوتے ہیں ساتھیوں، کہ ایک عام انسان، ایک صحابی کے میل جو ہوتا ہے نا، جس کو ہم دھو ڈالتے ہیں، اس کے برابر بھی نہیں، یعنی ان کی اتنی اہمیت، اتنی قدر ہے ساتھیوں۔ تو جب وہ کر رہے ہیں رجب اور شعبان سے تیاریاں، تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں ساتھیوں، ہمیں کتنا کرنا چاہیے، یعنی وہ گناہ گار بھی نہیں تھے الحمدللہ، تب جا کر وہ اتنی تیاری کر رہے ہیں، اور حالانکہ ان کا ہر ایک دن رمضان تھا، ہر ایک دن ان کا بہت اچھا تھا ساتھیوں، بنا گناہوں کے اگر ہم گزار رہے ہیں تو پھر کیا ہی بات الحمدللہ، ہر ایک دن ہی ہماری عید ہوتی ہے۔ تو جب وہ ایسے تھے اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا، انہوں نے تیاری کی رمضان کی، تو ہمیں کس قدر کرنی چاہیے، ہم تو پھر اتنے گنہگار ہیں نا ساتھیوں، کتنے گناہ ہمارے سر پر ہے نا ساتھیوں۔ ہم کیا کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہمیں نہ رجب کا پتہ ہوتا، نہ شعبان کا پتہ ہوتا، رمضان آیا روزہ رکھا، اور گناہ چل رہے ہیں، تو اس کو روزہ نہیں کہتے، اس کو فاقہ کہتے ہیں، کہ بس بھوکا رہا، اس سے زیادہ کوئی نہیں۔ روزہ کیا ہوتا ہے ساتھیوں، سر سے پیر کا روزہ ہوتا ہے، سر سے پیر تک، کہ دماغ غلط نہیں سوچی، آنکھ غلط نہیں دیکھے، ہمارا زبان غلط نہ بولے، ہاتھ غلط نہ کرے، کان غلط نہ سنے، پاؤں غلط مجلسوں کو نہ جائیں، یہ روزہ ہوتا ہے۔ اور یہ جو روزہ ہے یہ انسان کو کیا کرنے آتا ہے، کیوں اللہ نے روزہ رکھا، کیوں، کہیں اس کے رزق میں برکت ہو جائے گی، کہ یہ بندے نہیں کھا رہے اللہ کا بچ گیا، ایسا نہیں، الحمدللہ اس کے خزانے بھرپور ہیں، کوئی کمی نہیں آتی سب کو کھلا کر بھی ساتھیوں۔ اللہ نے صرف اس لیے رمضان رکھا 1 مہینے کے لیے تاکہ میرے بندے تقوی والے بن جائیں، لیکن کیا ہوتا ہے، صرف لوگ کیا کر رہے ہیں، فاقہ کر رہے ہیں، یعنی صرف بھوک پیاس برداشت کرنے سے زیادہ کوئی فضیلت ان کو نہیں مل رہی ہے، کیونکہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہی گالیاں چل رہی ہیں، وہی ان کی غلط باتیں چل رہی ہیں، وہی غیبتیں چل رہی ہیں، وہی سب کچھ چل رہا ہے، کیوں، کیونکہ انہوں نے نہ رجب اور شعبان کو کچھ سمجھا تھا، یعنی 2 مہینے پہلے سے انہوں نے تیاری نہیں کی تھی، اس وجہ سے کیا ہوا پھر، اس وجہ سے وہ رمضان میں بھی ایسے ہی رہے، صرف فاقے کی فضیلت ان کو ملی، باقی کچھ بھی نہیں ساتھی۔ اب بتائیں، ہم چاہتے ہیں کہ رمضان آئے اور ہم روزے بھی رکھیں، بھوک پیاس برداشت بھی کریں، کمزوری بھی آئے، سب کچھ ہو، تھکے بھی، ہارے بھی، لیکن کچھ بھی نہ ملے ساتھیوں، تو پھر بتائیں کس کام کا، کیسا وہ روزہ ساتھیوں۔ حالانکہ روزہ کیا ہے، کہ روزہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، کہ جتنے بھی اعمال کرتے ہیں ان کا بدلہ فرشتوں کے ذریعے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، لیکن روزے کا بدلہ میں خود دوں گا۔ اب اللہ تعالیٰ ساتھیوں روزے کا بدلہ خود دیں گے تو وہ کیا دیں گے، بلکہ بعض جگہ یہ بھی آتا ہے کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں الحمدللہ، یعنی جس نے روزہ رکھ لیا اس نے اللہ کو پا لیا،
سبحان اللہ العظیم ساتھیوں، کتنی بڑی بات ہے، کتنی پیاری بات ہے۔ تو بس انشاءاللہ تعالیٰ کیا کرنا ہے ہم نے، جب وہ معصوم ہونے کے باوجود اتنی تیاریاں کر رہے ہیں 2 مہینے پہلے سے، تو ہم تو پھر ساتھیوں گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں، ہر وقت گناہ گار رہتے ہیں، گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، تو ہم نے کتنی تیاریاں کرنی ہے۔ تو بس انشاءاللہ تعالیٰ ابھی سے کمر کس لیجئے۔ ہاں جیسے ہم بڑی کلاسز میں ہوں، ہاں تو ہم کیا کرتے ہیں، ایگزام کی تیاری بہت پہلے سے سٹارٹ کر دیتے ہیں نا ساتھیوں، تاکہ ہمارے ایگزام اچھے جائیں۔ تو بس سمجھ لیجئے یہ ہمارے ایگزام کا مہینہ آنے والا ہے، 2 مہینے بعد، ٹھیک ہے انشاءاللہ رمضان۔ تو ابھی سے ہم نے کیا کرنا ہے، تیاریاں کرنی ہے انشاءاللہ۔ تو بس آج کا سبق اتنا ہی ہے آپ کا، کہ آپ نے اپنے گناہوں کو لکھنا ہے اور چھوڑنے کی فکر کرنی ہے۔ پھر انشاءاللہ جب یہ چھوٹ جائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، ایک دم نہیں کچھ ہوتا، آہستہ 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 ساتھ ہی انشاءاللہ ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ نے جو نہیں کیا کرتے آپ نے وہ لکھنی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر ان میں اضافہ کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، بلکہ وہ میں آپ کو خود بتاؤں گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور انشاءاللہ میں آپ کو جو گناہ ہے، ٹھیک ہے، اپنے طریقے سے لکھ کر وہ بھی میں گروپ پر سینڈ کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ، باقی آپ اپنے طریقے سے خود بھی کر لیجیے گا ساتھیوں، ٹھیک ہے۔ چلیے الحمدللہ ساتھیوں، آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل آپ کو مزید بتاتے ہیں رجب کے بارے میں۔